اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ صدقہ فطر یہ کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے اور اس کی شرعی مقدار کیا ہے، اور پاکستان میں ایک بندے کی کتنی رقم بنے گی، اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کن رشتہ داروں کو خاص طور پر آپ دے سکتے ہیں اور کن رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے۔ آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ پوری بات ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے کہ صدقہ فطرانہ یہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ جس انسان پر زکوٰۃ واجب ہے اسی انسان پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے مقدار کے برابر اگر کسی کے پاس رقم ہو، یا کوئی ایسی قیمتی چیز ہو کہ جس کی رقم اس کے برابر بنتی ہو، تو وہ انسان صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی ہوگی، فطرانہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ اب کون لوگ فطرانہ یا زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ یعنی فطرانہ وہی لوگ لے سکتے ہیں جو زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں، سید کو چھوڑ کر، یا جو صاحب نصاب ہے وہ بندہ بھی نہیں لے سکتا۔ اب جو لوگ فطرانہ ادا کر رہے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو ادا کریں کہ جو انسان زکوٰۃ لیتا ہو، جو مستحق ہو، مستحقین کو، مساکین کو، غریبوں کو، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ مان لیں کہ اگر کوئی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی یتیم کو دے سکتے ہیں یا کوئی بیوہ عورت ہے اس کو دے سکتے ہیں، اگر تو وہ غریب ہوں واقعی میں تو پھر تو ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ صحیح ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان پہ یہ چیز نام ان کا لگ گیا کہ اچھا وہ یتیم ہے ان کو دے دیں، یا کوئی بیوہ عورت ہے ان کو دے دیں، یا کوئی بے سہارا، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مستحق ہوں تو ان کو ضرور دیں۔ یعنی جو مستحق بندہ ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ بچے ہوں، یعنی جو بھی مستحق ہوگا ان کو آپ فطرانہ دیں گے اور ان کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر غیر مستحق کو دیا تو پھر آپ کا فطرانہ نہیں ہوگا۔ تو اس کی شرعی مقدار کیا ہے؟ شرعی مقدار ہے اس کی، اگر گندم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 1 کلو 920 گرام، تقریباً احتیاطاً 2 کلو۔ اس کے بعد کھجور، کشمش، جو یہ اس کے مقدار ہے تقریباً 3 کلو 840 گرام، احتیاطاً 4 کلو۔ اب اس میں یہ ہے کہ ان چیزوں کی جو مقدار بیان کی گئی، جیسے گندم ہے تقریباً احتیاطاً 2 کلو، اور کھجور، کشمش جو تقریباً احتیاطاً 4 کلو، ان کی جو رقم ہے، یعنی ان کی جو قیمت جو آپ کے ایریا میں بن رہی ہے، آپ اس حساب سے ادا کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں ہیں یا آپ UK میں ہیں، کینیڈا میں رہ رہے ہیں، اور آپ کہیں کہ وہاں پر اس کی زیادہ یعنی ڈالرز میں بن رہی ہے، اور آپ کہیں کہ آپ پاکستانی روپیز میں نہیں۔ یعنی مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں نا، آپ اس ایریا کے حساب سے ادا کریں گے۔ یعنی آپ کا اگر جیسے گندم ہے، کھجور، کشمش تو آپ کی وہ جو ڈالرز میں رقم بنے گی تو آپ ڈالرز میں اپنا فطرانہ ادا کریں گے، تو پاکستان میں رہنے والے پاکستانی حساب سے پھر دیں گے۔ تو اس طرح یعنی آپ نے اپنے کنٹری کے حساب سے کرنا ہے، تو اس طرح آپ کا پھر فطرانہ ہوگا۔ تو اب اس کی اگر پاکستان میں رقم دیکھی جائے تو یہ اہل سنت کا جو چارٹ ہے وہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا، پکچر میں مکمل۔ گندم کا آٹا ہے، اس کی تقریباً بن رہی ہے قیمت 340 روپے، کھجور کی بن رہی ہے 2400 روپے، کشمش کی 5656 روپے، اور اس کے علاوہ جو 800 روپے، اور اجوا کھجور 14400 روپے۔ یعنی جو بندہ یہ قیمتیں ادا کرے گا تو اس کا فطرانہ ہو جائے گا۔ اب ہر بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم زیادہ دو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور تم جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں دو گے تو تمہارے لیے حق میں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ دیں گے، اگر آپ کے یعنی اجوا کھجور کے مطابق دینے کے آپ میں استطاعت تو آپ اس کے مطابق دیں۔ اگر آپ کی حیثیت کم ہے اور گندم کا آٹا اس کے برابر آپ دے سکتے تو آپ اس کے برابر دیں۔ یعنی آپ اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اسی طرح دیں گے، جتنا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے۔ اب کن رشتہ داروں کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟
بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، پھپھو، ماموں، خالہ، چچا، تایا، یعنی سارے جو رشتہ دار ہیں ان کو آپ قریبی رشتہ دار ان کو دے سکتے ہیں۔ اور کن کو نہیں دے سکتے، دینا جائز نہیں ہے، آپ جن سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ کے ماں باپ اور آپ کے دادا دادی، آپ کے پردادا پردادی، یعنی جتنے اوپر آپ کے رشتے بنتے جائیں گے جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ اور جو آپ سے پیدا ہوئے یعنی آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اور آگے ان کی اولادیں، ان کو نہیں دے سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔